آداب دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بات کرنے جا رہا ہوں میں عمران ریاض خان کے حوالے سے، کیونکہ ان کو لے کر اس وقت پورے پاکستان میں بہت تشویش پائی جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جہاں تک مجھے چیزیں پتہ چلی ہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور غالباً وہ قطر جا رہے تھے کسی نجی مصروفیت کے سلسلے میں، اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے انہیں گرفتار کیا تھا، اور ان پر بہت سی دفعات لگائی گئی تھیں، جن میں سے کچھ جو ہے وہ حتیٰ کہ عزت کا معاملہ تھا، اور کچھ ایسے تھا کہ اشتعال پھیلانا پاکستان پینل کوڈ کے تحت۔ پھر سائبر کرائم ونگ نے یہ گرفتار کیا تھا۔ اچھا، عمران ریاض خان کے حوالے سے میں پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے انتہائی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے چند ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ آزادی صحافت کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن آزادی صحافت کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا وکٹم میں خود بھی ہوا، اور آپ حال میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہاولپور کے ایک صحافی، انہوں نے وہاں کے مقامی ایک جو سردار ہیں، 4000 کنال ایکڑ جو اراضی تھی اس پر انہوں کے بااثر گنڈوں نے جب قبضہ کیا تو صحافی نے وہ آواز بلند کی، نتیجتاً انہیں اور ان کے بیٹے کو، ان کے خاندان کو اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر مسلح افراد کا جتھا کھڑا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے قدم باہر نہیں اٹھا سکتے۔ مین وائل اسی طرح میں نے جن کرائمز کے خلاف، جن جرائم کے خلاف آواز بلند کی، میرے اوپر وہی مقدمات بنا دیے گئے۔ یہ بہت آسان ہے، اس سوسائٹی میں، سوڈو معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ انصاف نہ دے سکیں، وہاں پہ جو شخص جس چیز کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، جس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، اس کو اسی کا وکٹمائز کر دیا جائے۔ اب عمران ریاض خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بولڈ بولتے ہیں، بلنٹلی بولتے ہیں، ان کے اندر اگریشن ہے، اور اس اگریشن کو لے کر لوگ اپنے اپنے معنی نکالتے ہیں۔ میں آفتاب اقبال کی حالیہ اریسٹ کی بات کروں گا۔ ان کے بھائی جنید اقبال نے آپ نے گزشتہ ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کی کہ جب وہ سارا کیس ان کے سامنے آیا تو اس میں عالیہ حمزہ اور آفتاب اقبال، یہ 2 لوگ تھے جن کی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے شو کی گئی، اور ایفیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے رکن ہیں۔ خیر، جہاں اس طرح کے مضحکہ خیز معاملات سامنے آئے پنجاب پولیس کی جانب سے، وہیں جب عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی تو مجھے بھی دیگر پاکستانیوں کی طرح یا دیگر جو اینکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی طرح میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ اریسٹ کیا گیا ہے، اسی طرح تھوڑا سا 2-4 دن پریشر میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ریلیز کر دیں گے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا معاملات کو سمجھنے میں ٹائم لگا، اور میں ہسٹری کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایم آر ڈی کی تحریک جس کی وجہ سے لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ ناکام ہو گئی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ضیاء کو مکمل طور پر کامیاب بھی نہیں ہونے دیا تھا، اور جمہوریت کی بحالی کا جو معاملہ تھا، اگر وہ اس میں وہ ناکام بھی ہوئے تو انہوں نے اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیا تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں متصادم ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں الجھا رہے ہیں چیزوں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی اور دیگر چیزیں۔ میں صرف آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کی بات کروں گا، کیونکہ 3 مئی کو وہ دن ہوتا ہے، حال ہی میں وہ دن گزرا ہے، اور کون سی کتاب میں، کون سے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو آزادی صحافت کی یا آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے اس کو ایسے اریسٹ کر لیا جائے۔ اریسٹ کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے، مطلب اس کے اوپر بات کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کو ایسے اریسٹ کر لیا جائے جیسے کہ وہ بہت کوئی خدا نخواستہ ملک دشمن عنصر ہے، وہ معاشرے کا دشمن عنصر ہے، وہ پاکستانیوں کا دشمن ہے، اس کو مطلب کیڑے مکوڑے کی طرح اٹھا کے مسل دیا جائے، اور ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ انٹرنیشنل جو آپ کے چینلز ہیں وہ اس پہ بولنا شروع ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اس میں عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ بھی عمران ریاض کے حوالے سے آواز اٹھانا شروع کر رہی ہیں، اور اگر پولیس اس حوالے سے چیزوں کو واضح نہیں کرتی، کیونکہ اگر پولیس نے اس کو ایف آئی اے اور پھر پنجاب پولیس، انہیں واضح بتانا چاہیے کہ اس کی گرفتاری کہاں ہے اور کہاں ڈالی گئی ہے اور کہاں وہ موجود ہیں اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے پیشی کے معاملات بھی بتانے چاہیے۔ اور یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں کسی قسم کی مار پیٹ یا مار کٹائی نہیں بنتی، کیونکہ یہ ایسی دفعات ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کے ڈیجیٹل ایپ سے ہے، اور آپ اپنے ڈیجیٹل ایپ سے ان سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔
قانونی غیر قانونی جو معاملات ہیں ان کا بہترین فیصلہ کرنے والی جو جگہ ہے، بہترین جو فورم ہے وہ عدالت ہے. لیکن عوام میں اس وقت، پاکستانی عوام میں عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک لائکنس پائی جاتی ہے، ایک شدید تشویش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. پنجاب پولیس اس قسم کے بھانڈ کرتی رہتی ہے، مذاق کرتی رہتی ہے، اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. پنجاب پولیس کو نہ صرف عمران ریاض خان کی لوکیلٹی کا بتانا چاہیے کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں، کس حالت میں ہیں، ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے، ان کے وکلاء کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے، ان کے دوستوں کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے، اور چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. پنجاب پولیس کی یہ بڑی سنگین غلطی ہے، اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس پہ نوٹس بھی لینا چاہیے، اور سی پی او لاہور سے، آئی جی پنجاب سے جواب بھی طلب کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہے عمران ریاض خان، اور ان کے حوالے سے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے لانی چاہیے. پاکستان میں آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت سے جڑے ہوئے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی یو ایف جے ایک بہت بڑی صحافتی تنظیم ہے، رانا عظیم صاحب اس کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ارشد انصاری دکھائی دیتے ہیں، یہاں اسلام آباد سے افضل بٹ صاحب دکھائی دیتے ہیں، دیگر اور لوگ ہیں، کراچی سے کچھ احباب ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. تو نہ صرف اس تنظیم کو بھی اور باقی پاکستان کے تمام پریس کلبوں کو اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے، صحافتی تنظیموں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ذاتی پسند ناپسند یا کسی سیاسی رہنما کے ساتھ لائکنس ڈس لائکنس یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو پس پوچھ ڈال کر صرف آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک صحافی کو دیکھیں اور اس پہ لگنے والی جو قدغنیں ہیں ان کو دیکھیں تو یقیناً ایک جو آپ کی صحافتی جدوجہد ہے، صحافی مطلب سیاست سے الگ تو ہو نہیں سکتا. یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ صحافی جو ہے وہ کسی سیاسی منظرنامے سے الگ ہو جائے یا سماجی منظرنامے سے الگ ہو جائے. یہی چیز تو رپورٹنگ کہلاتی ہے، یہی چیز تو جرنلزم کہلاتی، معذرت کے ساتھ یہی چیز جرنلزم کہلاتی ہے. لیکن اگر اس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر کچھ معاملات ہیں، دیگر کچھ چیزیں ہیں، تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے. اس کا بہترین فورم عدالت ہے. عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت سے دیگر ریومرز بھی آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. میں ان کے تمام چاہنے والوں کی طرح ان کی صحت یابی کی، ان کی جلد واپسی کی اور ان کی اچھی زندگی کی، اچھی صحت کی دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں. اور وہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو انڈورس کریں کہ آپ کسی شخص کو گالی دیے بغیر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں، اور یہی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا، تو یہی پاکستان کے لیے، پاکستانی صحافتی اداروں کے لیے، پاکستانی تنظیموں کے لیے، صحافتی تنظیموں کے لیے بہت اچھا ہوگا. ورنہ میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہیں.